ناظرین گرامی السلام علیکم۔ اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ بندے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا زمانے کا ٹھیک طرح سے تعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک آپ کا وقت 6000 سال قبل مسیح ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہر مسلمان بچے، بوڑھے، مرد، عورت کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ آپ سب کو طیب پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ قصص الانبیاء کی پہلی قسط۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوح کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کافی بار بیان ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ انسان سے حسد تھا، محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ یعنی بلیک مٹی کی ایک مٹھی لے کر آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ پاک نے اس مٹی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک غالباً وہ وہاں بے جان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے دیکھ کے ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنائے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو اس کی آواز آتی ہے۔ اسی لیے جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی جانب سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو دیا گیا تو ضرور اسے تباہ کر دوں گا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ اقبال روشن اور بنی انسان کا مقام و مرتبہ تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو۔ روح آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی۔ جگہ روح پہنچتی بندہ خاکی گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے، اور جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے، سورہ الانبیاء 21-37۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا، الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک نے خاک سے پیدا فرما کر خلافت کی مسنن پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، کیونکہ ہم دن رات بارگاہ علم الغیوب میں رہتے ہیں
ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک نے بامعجب آیت حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام الہام کر دیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے، اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے متعارف ہو کر بولے، پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں، پر جو تو نے ہمیں سکھایا اور تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر و باطن سے آراستہ کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو۔ سب فرشتوں نے حکم الہی کے سبب سے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ اللہ پاک نے سورہ الحجرات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کو سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی۔ اس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ پاک سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ یہ واقعات سورہ الحجرات میں کچھ اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا، وقت خواب اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس ہے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا، میں تیرے جسم کا جز ہوں، مجھے اللہ پاک نے تیری پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے راحت حاصل کریں، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، سب میوے کھاؤ، پھر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس سے ختمی رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ علماء اور مفسرین کی آراء بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ حضرت آدم و حوا کے نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا، اس پر 3 نقطۂ نظر موجود ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس پھل کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں بھی خاموشی رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا، جیسا کہ بائبل سے علم ہوتا ہے۔ ایک اقلیتی گروہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا، کیونکہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا۔ بہرحال دیگر باتیں اس تفصیل میں جانے سے زیادہ اہم ہیں۔ ناظرین، آدم و حوا اپنی اس خطا پر سخت نادم ہوئے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا ہم نے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں سے اس درخت کی وجہ سے لغزش کروا دی، بس ان کو جنت سے خارج کروا دیا، اس راحت و سکون کی حالت سے کہ جس میں وہ رہ رہے تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے، تمہیں ایک خاص میعاد تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔
سورہ اعراف میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کو بے پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا ایک دوسرے کے روبرو ظاہر کر دے۔ پھر کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے نہیں منع فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے نہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ جانیے آپ دونوں کے خیر خواہ ہوں، اور ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ بس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کے بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کے رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اسی سورہ اعراف میں تھوڑا آگے چل کے انسانوں کو تکلیم کرتے ہوئے مزید ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اے آدم، ایسا نہ ہو شیطان پھر تم کو اس فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ مزید ارشاد فرماتا ہے: اور اس سے قبل ہم آدم کو ایک تاکید کر چکے تھے، ایک تاکیدی حکم دے چکے تھے، سو ان سے غفلت اور بے احتیاطی ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یاد رکھو کہ بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، سو تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ جو چاہو، یہاں جنت میں تمہارے لیے یہ آرام ہے، نہ تم بھوکے رہو گے، نہ ننگے ہوگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے، نہ یہاں دھوپ میں تپو گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تم کو ہمیشگی کی خاصیت کا درخت بتلاؤں، اور ایسا کہ جس کی بادشاہی میں کبھی ضعف نہ آئے؟ سو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ سو حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی قصص الانبیاء کی پہلی قسط۔ اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔